خواہش کا ختم ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ وہ خواہشات جو دنیا کے ریلیٹڈ ہے ختم کرتے ہیں، خوش ہو جائیں. اور خواہش کا تبدیل ہونے سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی خواہشات کو ایک ایسی ڈائریکشن، ایسی سمت دے دیں جس سے مقصدیت آ جائے، مقصد آ جائے آپ کی لائف کے اندر، ٹھیک ہے، پرپز آ جائے تو آپ خوش ہو جائیں. اس پر میں بات کروں گا. میں آتا ہوں، اشفاق صاحب ایک بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رشیا کے اندر گیا تو وہاں کے جو رہنے والے ہیں وہ جب بھی میں کسی روم میں جاتا، کسی گھر میں جاتا تو وہ کہتے تھے شٹ دا ڈور بیہائنڈ یو، دروازہ بند کر دو، دروازہ بند کر دو، دروازہ بند. کہتے ہم یہاں رہتے ہیں تو ہم نے کبھی یہ چیز فالو نہیں کی، اس میں پاکستان میں رہتے ہوئے، کہ ہم نے کبھی یہ کوشش نہیں کی دروازہ بند کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. تو ہم بس جیسے آتے ہیں. اب آپ بھی سمجھتے ہیں کہ دروازہ اگر بند ہوگا تو باہر کی گرد، باہر کی مٹی، باہر کا شور، باہر کی چیزوں کی جو آمد و رفت وہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گی، آپ بالکل سموتھ رہ سکتے. اصل میں جو وہ چیز بتانا چاہ رہے تھے وہ چیز ہے دروازہ بند کرنا ماضی کے اوپر، ماضی کے اوپر اپنا دروازہ بند کرنا. اصل جو وہ ایکسپلین کرنا چاہتے تھے وہ یہ ہے. میں ایک ایگزامپل اکثر کوٹ کرتا ہوں، میں پھر آج اس کو ڈفرینٹ انداز سے ایکسپلین کرنا چاہوں گا، ٹھیک ہے. یہ ایگزامپل تھری بیسز، یہ تین پارٹس ہیں انسانی زندگی کے، ٹھیک ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے ان کو دیکھا کانشیس اور انکانشیس کے پوائنٹ آف سے. آج میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کی زندگی کے تین ڈفرینٹ ایراز فیزز ہوتے ہیں. اس کو ہم لیتے ہیں ماضی کے ساتھ، ٹھیک ہے، یا یہ ہمارا پاسٹ ہے، یہ پریزنٹ ہے آپ کا، اور یہ فیوچر ہے، ٹھیک ہے. اسی سے ایکسپلین کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جو اشفاق صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ ماضی کا دروازہ بند کرنا یا ماضی کو وہ دروازہ شٹ دا ڈور بیہائنڈ یو کس طرح انسان کو خوش کر سکتا ہے. یاد رکھیے گا کہ انسان کے عمل جو وہ ایکٹ کرتا جا رہا ہے آٹومیٹیکلی پریزنٹ سے ہوتے ہوتے ون بائی ون وہ آپ کے ماضی میں چلا جاتا ہے اور وہ ماضی کا حصہ بن جاتا ہے. لیکن جو انسان ناخوش ہوتا ہے اس کی رول میں بتانے جا رہا ہوں کہ انسان ناخوش کب ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے. ریزن یہ ہوتی ہے جو آپ کا پریزنٹ ہے، جو آج کا لمحہ ہے، ٹھیک ہے، اس لمحے میں جیسے ہی آپ ماضی کو ڈال دیتے ہیں، ماضی کی نفرتیں ڈال دیتے ہیں، ماضی کی تمام وہ نیگیٹو چیزیں ڈال دیتے ہیں جو کہ آپ کے پریزنٹ کو افیکٹ کرتی ہیں، اس طرح کی چیزیں آٹومیٹکلی آپ کو ناخوش کر دیتی ہیں. کچھ ایگزامپل دیتا ہوں. فار ایگزامپل آج کے یا اس ایج کے لیے کامن ایک چیز ہوتی ہے کوئی کھوئی ہوئی محبت، لا حاصل محبت، کوئی کسی کا فراڈ، کوئی دھوکہ. فار ایگزامپل ایک بندے نے کسی کو لو میں دھوکہ دیا، اسی پوائنٹ کو لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اب وہ اس کا ماضی کا ایک ایونٹ تھا، ماضی کی ایک چیز تھی، اس کو اس نے اٹھایا ہے اور ہر وقت کیری کیے ہوئے ہے پریزنٹ میں. کیا کرتا ہے وہ ہر وقت اس کو یاد کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو یاد ہے اس کو مزید اسٹرینتھ دیتی جاتی ہے. اس سے بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ کریٹ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ اپنے پریزنٹ کو پراپرلی انجوائے نہیں کر پاتا بیکاز ہی واز لیونگ ان دی پاسٹ. وہ ہمیشہ اپنی زندگی کو ماضی میں گزارا، ٹھیک ہے، جبکہ ماضی کا الگ سیکشن ہے، ٹھیک ہے. آپ نے اس میں اولڈ مین اینڈ دی سی میں ایکویشن پڑھی ہوگی کہ ایوری ڈے از اے نیو ڈے. سو ایوری ڈے از اے نیو ڈے مین کیا کہ آپ کا پریزنٹ جو ہے وہ نیو ہونا چاہیے. جب آپ اس کو ماضی کے ساتھ فل کرتے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا ماضی کی تلخیاں آپ کو موجودہ حالت میں جینے نہیں دیتی، ٹھیک ہے، اور وہ یادیں، وہ نفرتیں، وہ قدورتیں آپ کے پریزنٹ کے اوپر آکوپائی کر یہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ ہیپی نہیں ہو سکتے. عمومی طور پر ہم نے دیکھا ہوگا اکثر بندے، اب شادی کا مطلب ہوتا ہے خوشی. کسی کی دوست کی شادی ہے، اپنی شادی ہے، پھر بھی خوش نہیں ہوتے. کیوں؟ پاسٹ پریزنٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے. سو ایک چیز یاد رکھیے گا، اس ویس کو یا اس اپنے پارٹ آپ برین کہہ لیں یا لائف کو کہہ لیں کہ آج کا جو لمحہ ہے اس کو آپ نے ایمپٹی رکھنا ہے،
آپ نے کوشش کرنی ہے نیگیٹو ایموشن سے اس کو نہیں بھرنا، کیونکہ نیگیٹو ایموشن سے بھریں گے تو آپ کبھی بھی کی صورت میں ماضی کی وہ چیزیں جب اٹھا کے لے کر آئیں گے، اس کا مطلب ہے آپ پریزنٹ میں نہیں زندگی گزار رہے، آپ ماضی میں گزار رہے ہیں۔ اور جب ماضی میں زندگی گزاریں گے ایسی بات ہے پھر وہ کس طرح آپ اس کو ہیپی رہ سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو سب سے پہلی چیز ہے کویسچن آنسر اینڈ پہ وہ سیشن ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ماضی کو پریزنٹ میں نہ، ایک تو یہ بات ہوگی تاکہ آپ پریزنٹ کو اچھی طریقے سے انجوائے کر سکیں، یہ ہے ایک کی ہیپی رہنے کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ بندے اسپیکولیٹو ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں اور خاص طور پر فیوچر کی ٹینشن میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیے گا فیوچر ابھی آیا نہیں، اس کا مطلب ہے فیوچر ابھی زیرو ہے۔ میں اکثر ایگزامپل یہ دیتا ہوں، فیوچر زیرو ہے تو زیرو کے ساتھ جتنے بڑے فگر کو بھی آپ ملٹی پلائی کرتے جائیں گے the answer will be زیرو۔ تو آپ پریزنٹ میں فیوچر کی ٹینشن لیں گے اور زیادہ ٹینشن لیں گے تو آپ انجوائے نہیں کر پائیں گے۔ اس کا مطلب ہے پریزنٹ کے اس ایج یا اس ٹائم کو آپ فری رکھیں، نہ فیوچر کی ٹینشن لیں، ٹھیک ہے۔ کہ آپ کو ایسی بات ہے آپ جو بھی سوچیں گے وہ ملٹی پلائی زیرو ہوگا نا، آنسر زیرو ہونا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کی بھی زیادہ ٹینشن نہیں لینی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ماضی کی وہ چیزیں یہاں نہ اٹھا کے لے کر آئیں، تاکہ آپ ان ماضی کی نفرتوں کو جب ادھر رکھتے ہیں تو وہ آپ کو ڈسٹرب نہ کرے۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، صرف ماضی کو پریزنٹ میں لے کر آنا نہیں ہے، بعض دفعہ کچھ میموریز امبر بیل کی طرح ہوتی ہیں جو آپ کے ارد گرد اس طرح آپ کو انہوں نے لپیٹا ہوتا ہے۔ اور امبر بیل آپ نے سنی ہوگی، میں نے کہتا ہوں یہ پیراسائٹ ہے، جس درخت کے اوپر ہوتے ہیں درخت کی تمام فیڈ، تمام انرجیز کو یہ اس سے چھین لیتے ہیں، لے لیتے ہیں۔ تو آپ کی تمام انرجیز، تمام خوشیاں اکثر آپ کی ماضی کی یادیں چھین لیتی ہیں۔ اور میں اکثر یہ ایگزامپل دیتا ہوں کہ وہ یادیں پھر اس طرح بیٹھ جاتی ہیں آپ کی پریزنٹ کے اندر، جس طرح چارکول ہوتا ہے جس کو لک کہتے ہیں آپ۔ تو چارکول یا جو لک ہے وہ اتنی زیادہ آپ کے پریزنٹ کے اندر یا پریزنٹ میموری کے اندر بیٹھی ہوتی ہے کہ آپ کے ماضی کو بھی، ماضی کی وہ چیزیں آپ کے ادھر آ کے کوئی بھی نیو ایونٹ، کوئی بھی نیو چیز کو انجوائے کرنے نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو چارکول ہے آپ کا، جو پاسٹ کی نیگیٹو ایموشنز ہیں، اس کو ختم کرنا ہے۔ جب آپ اس کو ختم کر دیں گے، شٹ دا ڈور بیہائنڈ یو، دروازہ بند کر دیں گے ماضی کا اپنے اوپر، تو آپ کی وہ اشفاء کے اندر کس طرح کہتے ہیں کہ آپ کی وہ ماضی آپ کو پریزنٹ میں تکلیف نہیں دے گی، تو آپ ایک ہیپی لائف گزار سکتے ہیں۔ اور یہ بڑا امپورٹنٹ اور بڑا کی پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس لحاظ سے کوشش کریں کہ ماضی کا عمل دخل، خاص طور پر نیگیٹو ایموشنز کو، نیگیٹو فیلنگز کو کبھی بھی پریزنٹ کے اندر نہ آئیں، ٹھیک ہے۔ اور نہ ہی اتنا ویژوائز کریں، اتنا سوچیں، اسپیکولیٹ کریں اس کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں جو کہ زیرو ہے۔ تو سوچیں گے تو رزلٹ آپ کا پریزنٹ میں زیرو ہوگا۔ تو اس سے ایک نقطہ بڑا امپورٹنٹ نظر آیا کہ کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے پریزنٹ کو خوش رکھتے ہیں، پریزنٹ کو اچھا بنا لیں، حال کو اچھا بنا لیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آج کا دن گزرا، کل آپ کا ماضی ہو جائے گا، یہ اچھا ہوا تو ماضی اچھا ہو گیا، اور اگر یہ اچھا ہے تو آٹومیٹکلی فیوچر اچھا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لمحے کو، آج کے اس ٹائم کو، اس مومنٹ کو اچھے طریقے سے خوشی سے آپ گزار لیں اور ماضی کی چیزیں نہ لے کر آئیں۔ تو یہ کی پوائنٹ ہے کہ آپ اس کے بعد یا اس کے ساتھ ہیپی رہ سکیں۔ اچھا ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات آپ کو یہ بتاؤں، واسف صاحب بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں غم جو ہوتا ہے نا، غم خدا کی مرضی اور انسان کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے۔ کہ انسان ناخوش تب ہوتا ہے جب وہ خود ایک چیز یاد رکھیے گا، انسان کے ساتھ جس چیز کو جو چیز لنک ہے نا وہ ہے محنت، وہ کام ہے اس کا محنت کرنا۔ جب انسان خود خدا بننے کی کوشش کرتا ہے، خدا سے مراد کہ جو وہ سوچے وہ ہو، وہاں ٹینشن پیدا ہو۔ تو اس لحاظ سے بڑی بیسٹ رول یا بیسٹ کی یہ سمجھیں کہ اپنی مرضی کو خدا کی مرضی میں ڈال دیں، آپ آٹومیٹکلی ہیپی ہو جائیں۔
کیونکہ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ایک پتھر کو بھی اگر خدا مان لیا جائے اور اپنی ٹینشنیں اس کو دے کے اس کو کہہ کے کہ جی مطلب ساری ٹینشنیں اس کو دی ہیں تو آپ فیل کریں آپ خود ہیپی ہو جائیں، ریلیکس ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب خدا کی مرضی مان رہے ہیں تو وہ آپ کا بنانے والا ہے، وہ خالق ہے، اس کو آپ کی خوبیوں کا پتہ ہے، آپ کی خامیوں کا بھی پتہ ہے. تو وہ آپ کو جو آپ کے لیے اس نے میپ آؤٹ کیا ہوا ہے، پلان یا منصوبہ بنایا ہوا ہے، وہ زیادہ بیٹر بنایا ہوا ہے، زیادہ بہتر بنایا ہوا ہے. اسی کا ایگزامپل دوں تو آپ کی لائف میں بہت سے ایسے کام ایسے ہوئے جو آپ نے سوچے ہوئے کہ میں نے یہ فلاں لائن میں جانا ہے اور کسی اور لائن میں آ گئی، یا میں نے کسی اور کے لیے کچھ چیز سوچی ہوئی تھی وہ آپ کو حاصل ہو گئی، اس وقت آپ کا دل نہیں تھا. آج میں اکثر یہ کہتا ہوں بات کہ ادھر بیٹھتے ہوئے جب آپ ماضی میں جھانکتے ہیں اپنی ان کی ہوئی دعاؤں سے آپ ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں جو آپ نے اس کو مانگی. آپ نے بہت سی دعائیں ابھی بھی کی ہوں گی کہ یا اللہ یہ حاصل ہو جائے، یا اللہ وہ چیز مل جائے، یہ چیز مل جائے. کچھ پاک ہم سب بڑی بزرگ بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھلوں کی پوری ٹوکری دینا چاہتا ہوتا ہے انسان کو جبکہ وہ ایک پھل مانگ رہا تھا. تو بات یہ ہے کہ اس کو دیکھیں کہ اس کی مرضی کیا ہے، اس کی مرضی میں اپنی مرضی کو ڈال. وہ سپریم ہے، وہ اعلیٰ ہے، تو اس کی مرضی بھی اعلیٰ اور افضل ہے. اس لحاظ سے یہ جو فرق ہے آپ کی مرضی اور خدا کی مرضی کے درمیان، اس گیپ کو جتنا کم کر دیں گے، جتنا ختم کر دیں گے، اتنے ہی آپ ہیپی رہنا شروع ہو جائیں. اس کے علاوہ ایک چیز اور بتاتا جاؤں، ایک بک جو بڑی فیمس بک آپ نے سنی ہوگی، The 7 Habits of Highly Effective People. اس بک کے اندر اس نے لوگوں کی ڈویژن کے لحاظ سے دو طرح سے ڈیوائڈ کیا ہے کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ری ایکٹیو ہوتے ہیں، ایک پرو ایکٹیو ہوتے ہیں. تو جو ری ایکٹیو پیپل ہوتے ہیں وہ ری ایکشن کرتے ہیں کسی بھی چیز کا. فار ایگزامپل کسی نے کچھ کہا اس کا ری ایکشن، کسی نے نفرت کی اس کا ری ایکشن، کسی نے گالی دی اس کا ری ایکشن، کسی نے برا بھلا کہا اس کا ری ایکشن. اور وہ ایموشنز کے ساتھ چلتے ہیں جو ری ایکٹیو پیپل ہوتے ہیں. وہ ہمیشہ اپنے ایموشنز کے ساتھ اور ارد گرد کے انوائرمنٹ کے ساتھ چلتے ہیں، وہ اپنے انٹرنل میپ کے ساتھ نہیں چلتے. دوسرے ہوتے ہیں پرو ایکٹیو پیپل. جو پرو ایکٹیو پیپل ہوتے ہیں، جو ایسے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ اپنی ویلیوز کے ساتھ چلتے ہیں. وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جس طرح پھول ہوتا ہے نا، پھول کو اس کمرے کے اندر کہیں چھپا کے بھی رکھ دیا جائے، اپنی خوشبو سے اپنی ایگزسٹنس کو وہ بتا دیتا ہے کہ میں بھی ہوں. تو جو پرو ایکٹیو پیپل ہوتے ہیں وہ اپنا اثر ضرور چھوڑتے ہیں ارد گرد، وہ ضرور بتاتے ہیں کہ میں ہوں. اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ اب ایموشنز کے ساتھ نہیں، وہ ویلیوز کے ساتھ چلتے ہیں. وہ باہر کی بارش سے متاثر نہیں ہوتے، باہر بارش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنا ماحول خود بناتے ہیں. میوزک کے اندر ایک بات کی جاتی ہے کہ خاص ٹائم کا ایک میوزک ہوتا ہے کہ یہ میوزک اس ٹائم پہ بجایا جائے تو اثر کرتا ہے، اس ٹائم پہ بجایا جائے تو اثر کرتا ہے. جو پرو ایکٹیو پیپل ہوتے ہیں وہ جس ٹائم پہ ہوں، جس جگہ پہ بھی ہوں، وہ ہمیشہ اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں، وہ ہمیشہ اپنا ماحول خود بناتے ہیں، وہ ویلیوز کے ساتھ چلتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ جو انسان کی قدر ہے. وہ باہر کے ماحول، باہر کی نفرتوں کے ساتھ نہیں چلتے. ٹھیک ہے، مطلب اگر آپ کو کوئی برا کہہ رہا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم پرو ایکٹیو ہو جائیں گے، اپنے ماحول کو پہلے سے چینج کر لیں گے، اپنے انوائرمنٹ کو خود بنا لیں گے، تو آپ ہیپی رہنا شروع جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پرو ایکٹیو پیپل جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کے رویوں سے متاثر نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، لوگوں کے رویے ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں کچھ کہہ سکتے؟ کیونکہ وہ لوگوں کو اور ان کی سائیکی کو جانتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا، اگر میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، اگر اس لیے آپ ناخوش ہیں کہ کوئی آپ کے مخالف ہے، یاد رکھیے گا یہ حسن ہے، یہ حسن ہے، یہ نفرت نہیں ہے. یہ حسن ہے آپ کا کوئی مخالف ہے. کیوں مخالف ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ایگزسٹنس مانی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اگر سیم ہو جائے، پانی کے اندر زیادہ پانی اور ڈال دیا جائے تو سب نے پانی کہنا ہے، اس کو کسی نے یہ نہیں کہنا کہ یہ کوئی اور چیز ہے. ٹھیک ہے، ایگزسٹنس تب مانی جائے گی جب آپ اس سے مختلف ہوں گے، جب آپ اس سے الگ ہوں گے. تو کیا اس لحاظ سے میں یہ کہوں گا کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پرو ایکٹیو ہونے، پرو ایکٹیو پیپل بنیں.
ایسے لوگ بنے جو باہر کے لوگوں سے ان کے ماحول سے متاثر نہ ہو بلکہ اندر انٹرنل ویلیوز کو انٹرنل آپ کی جو تمام چیزیں ہیں میپ آؤٹ کریں اور اس کے مطابق چلنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک اور کی ہے اس کی. اس کے علاوہ واصف صاحب ایک بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو چیز کوئی بندہ حاصل کرنا چاہتا ہے نا اس کو تقسیم کرنا شروع کرتا ہے. یاد رکھیے گا خوشی ایک بندے کے ساتھ نہیں ہوتی دنیا میں. ایک ایگزامپل آپ ذرا سوچیں کہ آپ ہی خوش ہیں, ارد گرد تمام ماحول جو ہے یا تمام لوگ سیڈ ہیں, آپ خوش نہیں رہ سکتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خوشی صرف آپ کے ساتھ لنک نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ خوشی لوگوں کے ساتھ بھی لنک. ایک بڑی خوبصورت بات کہی جاتی ہے, خوشی جو ہے وہ سورج کی روشنی کی طرح تھی. سورج کی روشنی, اور سورج کی روشنی جیسے ہی جس طرح ہر بندوں پر عام ہوتی ہے, ہر لوگوں پر وہ پڑتی ہے, تمام لوگ ہیں اس سے متاثر ہوتے ہیں اس سے, اسی طرح خوشی جو ہے اگر تمام لوگوں پہ وہ جو روشنی ہے سورج کی گر رہی ہے تو وہ کہتے ہیں جو خوش بندہ ہوتا ہے اس کا دل اس آئینے کی طرح ہوتا ہے جس پر سورج کی روشنی پڑتی ہے اور پڑھ کے منعکس ہوتی ہے اور باقی لوگوں کو باقی چیزوں کو بھی روشن کر دیتی ہے. پوائنٹ سمجھیے میرا, یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی اصل جو خوشی ہے وہ سورج کی روشنی کی طرح ہے. جیسے ہی اس بندے پر جو پرو ایکٹیو ہے, وہ بندہ جو خوش رہتا ہے رکھنا چاہتا ہے لوگوں کو, اس کے دل پر پڑتی ہے تو وہ دل اس کا آئینے کی طرح ہے, تو وہ تمام لوگوں پر وہ خوشیاں اسی طرح پھیر دیتا ہے جس طرح وہ منعکس ریس ہو کرتا ہے, تو لائٹ زیادہ ہو جاتی ہے. تو خوش بندے وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کو خوش رکھتے ہیں. تو یاد رکھیے گا وہی بات کہ واصف صاحب نے جو بات کی کہ جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہو وہ تقسیم کرنا شروع کر. تو یاد رکھیے گا خوشی تقسیم کرنے سے, یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ اسلام میں یا اسلام کے راستے میں اگر آپ چلتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو اکثر چیزیں الٹ نظر آ رہی ہوتی ہیں ہمیں دنیا کے حساب سے, میتھمیٹکس کے حساب سے, اکنامکس کے حساب سے, کہ لوگ کہتے ہیں بانٹو کم ہوتی ہیں, یہاں کہا جاتا ہے بانٹو تو بڑھتی ہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں. ٹھیک ہے, زکوٰۃ دو, وہ کہا جاتا ہے کہ اضافہ ہوگا, صدقہ دو, دے کے پھر اضافہ کس طرح ہونا ہے, لیکن یہاں نظام شاید کچھ دینے کا ہے لینے کا نظام نہیں ہے. خیر یہ لمبی بات ہے. اچھا ایک اور چیز آپ میں سے اکثر نے پوئم پڑھی ہوگی بانا. وہ پوئم اگر آپ اس کا مین تھیم ہے آرٹ ٹو لرن دی آرٹ آف لوزنگ, چیزوں کو کھو دینے کا فن سیکھیں. جب چیزیں کھو دینے کا فن آپ میں آ جائے گا آپ بے اثر ہو جائیں گے ان چیزوں سے. جب پتا ہو دینے والا وہ ہے لینے والا وہ ہے اور درمیان کا میڈیم کوئی چیز نہیں تو آٹومیٹکلی آپ خوش ہو جائیں. اچھا ایک اور چیز میں بتاتا ہوں, جو بندے اداس اسی حال سے رہتے ہیں نا کہ لوگ ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں, لوگ ان کے خلاف یہ کہتے ہیں کہ یہ برا ہے, یہ اس طرح ہے, فلاں ہے, جو بھی ہے, یا پلاننگ کرتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ ایک دفعہ واقعہ میں نے کئی دفعہ پہلے بھی کوٹ کیا تھا لیکن آج میں ضرور کرتا جاؤں گا کہ بہلول دانا تھے ایک دفعہ, تو ان کے پاس ایک وہ کہیں سے گزر رہے تھے تو ایک فیمیل اپنے لور کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, تو بڑی مطلب وہ لینڈ لارڈ تھا جس کی وہ لور تھی. تو جیسے وہ گزرے تو وہاں کیچڑ تھا تو پاؤں لگا ان کا اس کے اوپر, تو وہ کیچڑ جو تھا اور اس کے کپڑوں کے اوپر جو لور تھی ان کے کپڑوں کے اوپر گرا. تو جیسے گرا تو اس کے لور سے وہ برداشت نہ ہوا تو اس نے اٹھا اور اس نے تھپڑ مار دیا ان کو, بہلول دانا کو. تو انہوں نے اس طرح آسمان کی طرف دیکھا اور آگے چلے گئے. تو کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو جب عورت کی ڈیتھ ہوئی تو اس بندے نے کہا کہ اس بندے کو تلاش کرو, اس نے شاید بد دعا دی ہے جس کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی ہے, تو اس کو تلاش کرو تاکہ پتہ چلے کہ کیا. خیر جب تلاش کر کے لائے گئے تو بہلول دانا سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا کہ میں نے تو کوئی بد دعا نہیں دی. کہتے ہیں آپ نے بد دعا دیا تھا وہ اس کے ساتھ یہ تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں یہ تو اللہ کا کام ہے, میں تو یہ کہہ رہا تھا, پیچھے اس نے میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا, روٹی کہیں سے لا دی, کھانا چانا تھا, میں نے کھایا, میں نے کہا یا اللہ تعالیٰ شکر ہے. اب میں دیکھا کہ تپڑ مطلب مروایا ہے, تپڑ مجھے مارا گیا ہے, تو میں کہہ رہا ہوں کبھی تم روٹی دیتے ہو, کبھی پھول دیتے ہو, کبھی تپڑ مرواتے ہو. میں نے اس کو یہ کہا ہے صرف, میں نے کوئی نہیں کہا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو یار کی یاری ہے. وہ کہتے ہیں میری اس کے ساتھ تھی, میں نے کہا تپڑ بھی تم نے مروائے ہیں, کھانا بھی تم نے کھلوایا,
ٹھیک ہے. تو میں نے اس کے ساتھ گلا کیا, اس کی یاری یہ تھی کہ اس نے مجھے تھپڑ مارا, ٹھیک ہے, اور میری یاری اس کے ساتھ. اس سے پوائنٹ نظر آتا ہے کہ درمیان کا جو میڈیم ہے, جو تھپڑ مارنے والا ہے, انہوں نے اس کو اگنور کر دیا. وہ کون ہے, وہ کیا ہے, کوئی کنسرن نہیں. اس سے یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ نظر آتا ہے کہ درمیان کے میڈیم کو ختم کر دیں, آپ کچھ کہنا شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ پھر رضا ایک کی رہ جاتی ہے, اور وہ خدا کی. پھر اس کی رضا پہ آپ راضی ہو گئے, کہانی ختم ہو گیا. سو آرٹ آف لوزنگ کے اندر بھی یہ ہے کہ اگر واسطہ صاحب بڑی کچھ بات اور بھی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں اگر تمام چیزیں چھین جانی ہیں ہم سے, تمام چیزیں چھین جانی ہیں, تو کیوں نہ پہلے ہی دے دیں. اگر پہلے ہی دے جائیں گے تو غم بھی نہیں ہوگا, ہیپی کے ہیپی رہیں گے. ٹھیک ہے. سو اس سے یہ نظر آتا ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ آرٹ آف لوزنگ, سیکریفائس کرنے کی اس فن کو, کہ کھو جانے کے اس عمل کو جاری رکھیں اور اپنے آپ کو مزید خوش رکھیں. اچھا, اس کے ساتھ ایک چیز یاد رکھیے گا, جو بندے خوش نہیں نہ ہوتے ان میں ایک ایلیمنٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو معاف نہیں کر پاتے. وہی ماضی. ادھر آ جائے, آپ لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیں, آپ خوش رہنا شروع کریں. کیونکہ آپ کی اور میری تلخیاں لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں, ہم ان کو معاف کرتے نہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ واسف صاحب کہتے ہیں کسی کو معاف اس طرح کرو, ایسے معاف کرو جس طرح آپ چاہتے ہو خدا آپ کو کرے. اس سے نقطے ختم. ہم معاف روز کرتے ہیں, چلو یار معاف کیا, پھر نہیں کرتے, کیونکہ ہم ان کو معاف کر نہیں سکتے. اگر یہ نقطہ آ گیا کہ اس کو معاف اس طرح کریں کہ جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو کرے, تو آپ آٹومیٹکلی خوش رہنا شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر وہ تلخیاں, وہ نفرتیں جو ہیں وہ نہیں رہتی. ٹھیک ہے. اور ایک چیز یہ بھی یاد رکھیے گا, میں نے پہلے بھی یہ کوٹ کی تھی, کہتے ہیں کہ جو صاف نیت لوگ ہوتے ہیں نا, جن کی نیت صاف ہوتی ہے, وہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جن کی نیت بات ہوتی ہے, ان کا سب سے پہلا ایلیمنٹ, میں نے پہلے بھی کوٹ کی تھی بات, کہ سب سے پہلا ایلیمنٹ بد نیتی کا, سب سے پہلی سزا بد نیتی کی خوف ہوتی ہے. تو اگر آپ خوف کو, یعنی خوف کا ایلیمنٹ آتا ہے, جیسے ہی بد نیتی میں خوف پیدا ہوتا ہے, اور خوف آپ کو الٹیمیٹ غم کی طرف لے جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو غم کو اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو بد نیتی کو ختم کر دیں, کیونکہ بد نیتی نہیں ہوگی تو خوف نہیں ہوگا, اور خوف نہیں ہوگا تو غم نہیں ہوگا, تو غم نہیں ہوگا تو خوشی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور ایک چیز یاد رکھیے گا کہ بات یہ ہے کہ جب آپ رضا میں راضی ہوتے ہیں نا, تو وہ اپنے یہ سونا میرے دکھ وچ راضی کہ میں سکھ نہ چلے پاواں ہوں. تو بات یہ ہے کہ جب اس کی رضا ہے, وہی دکھ دینے والا ہے, وہی سکھ دینے والا ہے, تو اس چیز کو الٹیمیٹلی مان لیجیے کہ آپ خوش اس کی رضا میں رہ سکتے ہیں, اور اس کی رضا جو ہے وہ بہتر ہے. میری ایک اسٹوڈنٹ تھی جب لاہور میں پڑھا رہا تھا, تو وہ اکثر یہ بات مجھ سے کہتی تھی کہ مجھے اکثر جو ہے چیزیں یا جو معاملات ہیں, مجھے محسوس ہوتا ہے کہ لوگ مجھے ٹارچر کر دیتے ہیں ہر وقت. ٹھیک ہے. وہ فیل کرتے ہیں اسٹوڈنٹ. تو میں نے اس کو یہی کہا, دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ یہ چیز محسوس کرتے ہیں نا کہ لوگ کرتے ہیں, تو آٹومیٹیکلی آپ کو غم کا ایلیمنٹ چھوٹ جاتا ہے, آپ اس کی رضا کو مانیں. اچھا, ایک اور چیز بڑی کامن ہوتی ہے, عمومی طور پر ہم فار ایگزامپل اگر آپ میں سے کوئی اسٹوڈنٹ یا کوئی بندہ بیٹھا ہو جو کہنا چاہے جی میں نے انجینئرنگ نہیں کرنی تھی, اب انجینئرنگ میں آ گیا, نہیں کرنی تھی یار, مطلب بات کرنی نہیں تھی. ٹھیک ہے. اب یہ سوچتے ہیں آپ, اور یہ سوچ آپ کو غم کی طرف یا ناخوش ہونے کی طرف لے جاتی ہے. اب مزے کی بات یہ ہے, اور یہ بڑی کامن بات کہی جاتی ہے, کہ یا تو یہ اصول ہے جو پسند ہے اس کو حاصل کر لو, دو رول ہے نا, جو پسند ہے اس کو حاصل کر لو, یا جو حاصل ہے اس کو پسند کر لو. یا تو آپ نے جو لاسٹ میں نے بتایا تھا ہٹ دا نیل آن دی ڈاٹ والی بات ہے, یا تو آپ ایگزیکٹ بات کریں, آپ جس دن جس ٹائم وہ وقت تھا اس وقت ایٹ دا اسپار آف دا مومنٹ ڈیسیژن لیتے اور کہتے کہ میں نے یہ نہیں کرنا اور یہ کرنا ہے, اس وقت اس عمل پہ جیری کی طرف نہ آتے, کسی اور لائن میں چلے جاتے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اب آپ آ گئے, اور پھر اگر آپ آ گئے تو اس کو اس طرح انجوائے کرتے ہوئے کریں جس طرح شاید آپ کے پاس یہ موقع دوبارہ نہیں آنا. اور یاد رکھیے گا زندگی کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ زندگی ایک دریا کے اندر گزرتے ہوئے پانی کی طرح ہے,
جس کو آپ نے ایک دفعہ ہاتھ لگانا ہے جس قطرے کو، اس نے ساری زندگی واپس نہیں آنا. تو اس لمحے، اس قطرے، اس ٹائم کو اگر آپ انجوائے کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا وہی موقع ہے، وہی ٹائم ہے جس وقت آپ کے پاس وہ موجود ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا بیسٹ سولوشن پھر یہ ہے کہ بجائے یہ چیزیں سوچنے کے میں نے نہیں تھا کرنا، یہ میں ویسے ہی آ گیا ہوں، اس سوچنے کی بجائے اگر آپ کو کھیلنے کا موقع مل گیا، آپ کو اس کے ساتھ پلے کرنے کا، اس کے ساتھ ٹرک کرنے کا، اس کے ساتھ مینوورنگ، جس طرح بھی کہہ رہے ہیں، جو کرنے کا موقع ملا ہے اس کے ساتھ، تو اچھے طریقے سے کریں تاکہ اینڈ پہ یہ کہا جائے تم نے رول اچھا ادا کیا. ٹھیک ہے، تو اپنے کام کو، وہی بات، یا تو پسند کو حاصل کر لیں یا جو حاصل ہے پسند کر لیں. اور چیز یاد رکھیے گا، آج کی پتہ خامی کیا ہے، آج کے دور کی ماڈرن مین کی خامی یہ ہے کہ ہمارے پاس سارا کچھ ہے لیکن پھر بھی ہم خوش نہیں. کیونکہ انسان کی نیچر کے، مجھ سے کوئی کہے گا کہ اگر مجھ سے کسی نے ایک دفعہ کویسچن کیا تھا اس حوالے سے کہ انسان جنت میں جائے گا، میں کہتا ہوں کہ انسان نے جنت میں جانا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے شاید انسان کو اندر سے چینج کر کے بھیجنا ہے، کیونکہ یہ مطمئن ہونے والا نہیں ہے، شاید وہاں بھی نہ ہو، کچھ نہ کچھ اس طرح کا ہوگا جس میں یہ مطمئن ہو جائے. کیونکہ ہمیں حاصل، اگر یہ خواہش ہے، اچھا ایک اور چیز یہ ہے، واسطہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ یا تو کئی خواہش وہ پیدا کرو، خواہش تبدیل کرنے کے حوالے سے خواہش وہ پیدا کرو جس کے حاصل کے بعد آپ کو خوشی آ جائے، مطمئن ہو جائے، آپ کہیں گے لو جی آپ کوئی خواہش نہیں رہی. یہ اگر خواہش نہیں ہے تو پھر خواہش ہی پیدا نہ کرو. کیا خوبصورت بات کہ یا تو خواہش ہی وہ ہو جس کے حاصل کے بعد آپ کو کہیں کہ جی بس آپ اس کے بعد مجھے کسی چیز کی خواہش کی نہیں. ٹھیک ہے، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر کوشش کریں کہ خواہش کو ہی ختم کر دیں تاکہ یہ چیزیں ہی جو ہے الٹیمیٹلی ہو جاتی ہیں. اچھا ایک اور چیز یاد رکھیے گا، لائف کو چلتے اندر ایک فارمولہ اپنا لیں کہ جو ناخوش لوگ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں لوگوں سے. یاد رکھیے گا، یا تو لوگوں سے ایکسپیکٹ نہ کریں یا سب کچھ ایکسپیکٹ کریں ان سے. ایکسپیکٹ نتھنگ فرام آل، یا تو یہ رول اپنا لیں، یا ایکسپیکٹ سم تھنگ اور اینی تھنگ فرام آل، جو بھی وہ کرنا چاہتے. مطلب فار ایگزامپل ایک بندے سے آپ کرتے ہیں یا اس نے یہ کیا، آپ کو یہ تعجب کرتا ہے، بجائے یہ سوچنے کہ آپ کا کام ہے عمل کر کے چلے جانا، ایکسپیکٹ کریں گے، توقع رکھیں گے کسی کے ساتھ، تو وہ آپ ہمیشہ ناخوشی کی طرف جائیں گے. اس کا بیسٹ وے یہ ہے کہ آپ کسی بھی بندے سے سارا کچھ ایکسپیکٹ کریں، توقع رکھیں کہ ایک انسان سارا یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے. اس کا یہ ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ آپ اس چیز سے یا اس ایٹ لیسٹ ایکسپیکٹیشن سے جو ناخوشی ہوگی اس کی طرف نہیں جانا. یا پھر وہی بات کہ سارا کچھ ہی ایکسپیکٹ کریں کہ ہر انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، بجائے یہ کہ آپ اس سے کوئی امید رکھیں. ٹھیک ہے، تو اس سے بھی یہ چیز. اچھا ایک اور بھی بات کہی جاتی ہے، نیگیٹو اسپیکولیشن عمومی طور پر، یا نیگیٹو ویژولائزیشن، یہ کم بولی جاتی ہے. اگر ایک چیز، سینیکا ایک بہت بڑا رائٹر ہے، وہ کہتا ہے کہ انسان کی لائف میں غم کو ختم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ انسان کی لائف امیلگمیشن ہے، مکسچر ہے خوشی اور غم کا، دونوں کا مکس ہونا ہے، دونوں کا مل جانا ہے، یہ لائف ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں، سینیکا کہتا ہے کہ اس کی لائف کے اندر جو غم ہے اس کے اثر کو کم کیا جا سکتا ہے، ختم نہیں کیا جا سکتا. تو اگر کم کیا جا سکتا ہے تو پھر اس طرح کا عمل کرنا چاہیے کہ جس سے وہ کم ہو سکے. تو وہ کہتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے سیلف ویژولائزیشن یا پرسنل ویژولائزیشن. ٹھیک ہے، جس میں کیا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک ایلیمنٹ وہ کہتے ہیں نیگیٹو ویژولائزیشن مین، کہ آپ بری چیزوں کو پہلے ہی مائنڈ میں رکھیں کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ میں نے کرنا ہے، اس کا اثر یہ ہو سکتا ہے، یہ کرنا ہے، اس کا یہ ہو سکتا ہے. اگر آپ نیگیٹو چیزوں کو ویژولائز کرتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، تو اس غم کا، اس کے ساتھ جو تکلیف آتی ہے اس کا اثر کم ہو جاتا ہے، کیونکہ ختم تو وہ ہو نہیں سکتی. تو پھر اس کے اثر کو کم کرنے کے لیے اس کو سوچنا شروع کریں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ پریشانیوں کو، یا پریشانی جو ہوتی ہے وہ 3 ڈفرنٹ بیس سے دور کی جا سکتی ہے. 3 آپ کیا لیں ٹائپس آف پرابلمس ہیں. اب یہ ایک وہ پریشانی
جس کو کہا جاتا ہے جو آپ ڈائریکٹ کنٹرول کر سکتے ہیں. دوسری پریشانیاں وہ ہوتی ہیں جو انڈائریکٹ کنٹرول ہوتی ہیں. اور تیسری جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ انکنٹرولڈ ہوتی ہیں. اب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور پھر اس پہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا. ڈائریکٹ پریشانیاں وہ ہوتی ہیں جو انسان کی پرسنل اپنی ہیبٹ کے ساتھ ہوتی ہے. یاد رکھیے ایسی پریشانی جس کو آپ خود چینج کر کے اپنی ہیبٹس کو اپنی عادات کو چینج کر کے آپ اس کو کنٹرول کر سکیں, ان کو ڈائریکٹ ہیبٹس یا ڈائریکٹ کنٹرول کہا جاتا ہے. ایسی پرابلمس کو آپ دیکھ سکتے ہیں لائف میں, ڈے ٹو ڈے لائف میں عمومی طور پر ہم جب چلتے ہیں تو ہم اس طرح کی بہت سی چیزیں کرتے ہیں, ایک کام کرتے ہیں جو ہماری ہیبٹ کی وجہ سے ہی چینج آتی ہے, وہ ہوتی ہیں پریشانی. فار ایگزامپل یہ بندے ری ایکٹیو ہوتے ہیں, یہ یاد رکھیں, ٹھیک ہے. اور جب اپنی عادات کو چینج کرتے ہیں تو وہ پرو ایکٹیو ہو جاتے ہیں. یعنی کہ وہی بات جو میں نے پہلی بات کی تھی کہ جو پریشانی خیالات سے پیدا ہوتی ہے, حالات سے نہیں, جو واسف صاحب نے بات کی. تو اب اگر خیالات ہے تو آپ کا انٹرنل ہے, تو انٹرنل میپ کو چینج کریں, باہر کو تبدیل کرنے سے آپ کو خوشی حاصل نہیں ہوگی. تو انٹرنل میپ تبھی چینج ہوگا جب آپ ڈائریکٹ چیز یوز کر کے, ڈائریکٹ میتھڈ یوز کر کے ڈائریکٹلی اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسری طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں جو انڈائریکٹ کنٹرول کرتی ہیں. انڈائریکٹ کنٹرول سے مراد یہ ہے کہ وہ پریشانیاں جو آپ کی لوگوں کے ساتھ ہیں, کسی کا بہیو آپ کے ساتھ برا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یہ سب برا کرتے ہیں بہیو, ٹھیک ہے. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ گالی دے آپ کو تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ نے بھی اس کو گالی دینی ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ ان پریشانیوں کو, ان غم کو دور کرنا چاہتے ہیں تو دوسرا بیسٹ وے ہے لوگوں کے ساتھ اپنے بیہیو کو چینج کرنا. پہلا اپنی ہیبٹس کو تبدیل کرنا ہے, دوسرا لوگوں کے ساتھ تاثر کرنے کا, ان کو متاثر کرنے کا, جو آپ کا ان کے ساتھ انٹریکشن ہے اس کو بہتر بنانے کا. وہ جو پہلے آپ کی عادات تھی ان کو چینج کرنا, ٹھیک ہے. اگر آپ ان کو متاثر کرنے کی یہ عادات تبدیل کر لیں گے تو ان کے ساتھ بھی ہونے والی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. فار ایگزامپل اگر کسی کا باس کسی کو تنگ کرتا ہے یا کوئی دوست کسی کو تنگ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ اکثر ٹینشن میں رہتا ہے, تو اس کا بیسٹ سلوشن ہی یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ رویہ تبدیل کر لیں. دیکھیں نا, اگر آپ کو کوئی چیز پیسے لے کے حاصل, ہمیشہ پیسے لیتے ہیں حاصل نہیں ہو رہی, تو شاید کبھی یہ کریں پیسے دے کے دیکھ لیں شاید حاصل ہو جائے. تو یہ ایک میتھڈ ہے نا. تو اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اس بندے کے ساتھ میں اس طرح بہیو کرتا ہوں, روز یہ گالیاں دیتا ہے, روز ابیوز کرتا ہے, یا اس طرح کرتا ہے, تو آپ اس کی بجائے اس سے بیہیویئر تبدیل کر کے دیکھیں, ہو سکتا ہے کہ اس سے فرق پڑے. تو یہ دوسرا میتھڈ ہے. اور تیسرا میتھڈ اور امپورٹنٹ میتھڈ ہے کہ نو کنٹرول یا ان کنٹرولڈ. یاد رکھیے گا وہ پریشانیاں جن کو آپ کنٹرول نہیں کرتے ان کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں, خوش رہنا شروع کر دیں, ٹھیک ہے. مطلب کیا, فار ایگزامپل لائف کے اندر بہت سی چیزیں ایسی آتی ہیں کہ جو آپ کو نہ چاہتے ہوئے آپ کے اوپر آ رہی ہیں. میں پہلے بات بتائی کہ جب آپ خود خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں تو پریشانیوں کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے. وہ حضرت علی مرزا کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادے ٹوٹنے سے خدا کو پہچانا ہے. اس کا مطلب یہ ہے اس نے بھی تو کوئی میپ آؤٹ کیا ہوا ہے نا, اس نے بھی تو کوئی پلان بنایا ہوا ہے نا کہ یہ چلنا ہے, یہ ہونا ہے. تو اگر اس کا پلان ہے تو آپ کہیں کہ جی میں ایک ہمبل سا, میں کمزور سا بندہ ہوں, تم ایکسپیریئر چیز ہو, سپیریئر ہو, افضل ہو, تو اس کی مرضی بھی افضل ہے, تو اس کے سامنے سرنڈر کر جاتے ہیں, مان لیتے ہیں کہ جو وہ کہتا ہے اس کو. جب اس کو مان لیں گے, سرنڈر کر جائیں گے, تو وہ جو نو کنٹرول والی پریشانیاں ہیں وہ بھی آپ میں ہیپینس کریٹ کریں گے. اور یاد رکھیے گا کہ غم اور خوشی دونوں احساسات کا نام ہے, یہ ایکسٹرنل چیزیں نہیں ہیں. غم کے اندر بھی خوشی ہو سکتی ہے اور خوشی کے اندر بھی غم ہو سکتا ہے, یہ چیز یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے. صرف اپنے آئیڈیا کو, اپنے ویژن کو چینج کر لیں, تمام چیزیں بدل جائیں. میں اکثر بات کرتا ہوں کہ یہی کمرہ, یہی چیزیں ڈفرینٹ کلر لیے ہوئے ہیں, یہاں کلر کی لائٹس کو چینج کر دیا جائے جو ادھر پڑ رہی ہے تو سارے کلر چینج ہو جائیں. اسی طرح غم بھی کئی دفعہ خوشی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اسی طرح خوشی بھی کئی دفعہ بہت زیادہ غم جو ہے وہ لے کر آتی ہے. تو صرف سوچ کو تبدیل کر دیا جائے, ان چیزوں کو جن کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے ایکسیپٹ کر لیں, آپ آٹومیٹکلی خوش ہو جائیں, ٹھیک ہے جی. باقی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوش رکھے اور خوش رہنے کی توفیق دے.
اور خوشیاں بانٹنے کی توفیق سے انشاءاللہ پھر ملیں گے. کسی کا کوئی کویسچن ہو تو پوچھ سکتے ہیں.